بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو کچھ فیصلہ کروانا چاہتے تھے ان کو اور مسلمانوں کو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے یہ اسلام کی پیروی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جہاد میں شریک ہوں، قوانین جو اسلام کی ہے، جو قانون ہیں اسلام کے ان کی اطاعت کریں، لیکن یہ سب کچھ اس بنا پر ضائع ہو جائے گا کہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے خلوص نہیں ہے، منافق ہیں، دل میں کچھ ہوتا ہے اور منہ پر کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور اگر وہ نیکیوں کے انبار بھی لے آئیں تب بھی ان کی نیکیاں، ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ صرف دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے جو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، کیا ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا صرف محض فائدہ اٹھانے کے لیے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک عمل میں اگر یہ دو ایلیمنٹ نہیں پائے جائیں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تب جا کے وہ ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 54۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلد ایسی قوموں کو لے آئے گا جو اللہ کی محبوب ہوں گی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتی ہوں گی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمان پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص دین سے پھر جائے نا، پھر میں اس سے بے نیاز ہو جاتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، پھر اس کی جگہ میں ایسے لوگوں کو یا ایسی قوموں کو لے آتا ہوں جو اللہ کو سب سے پہلے محبوب رکھتی ہوں، محبت ان سے کرتی ہوں اور نرم دل رکھتی ہوں مسلمانوں کے لیے، یعنی مسلمان کو فائدہ پہنچاتی ہوں۔ تو ابھی ہمارے لیے بھی اس میں ایک میسیج یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ایز اے مسلمان۔ ویسے بھی مسلمان بہت پستی میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم بکھر گئے ہیں، حالانکہ ہمارا دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، یعنی گائیڈ کرنے کی کتاب ایک ہے، لیکن ہم بکھر گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین سے دوری ہے، دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں ایسی قوم کو لے کر آؤں گا جو مسلمان کو فائدہ پہنچائے اور سخت رویہ رکھے۔ کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ دیکھیں کافروں کے لیے سخت رویہ اس وجہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کا عمل ہے نا وہ دنیا میں فتنہ فساد کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں تو لوگ ان کو پھر فالو کرتے ہیں، اور اس میں کتنے ہی مسلمان ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کا دین انہوں نے اپنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسی قوموں کو پھر میں نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہمیں ہے کہ تم ایسی قوم بنائی گئی ہو کہ تم اللہ کے دین کو آگے لے کے جاؤ۔ ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتی ہم ہیں نا، ہر شخص لیڈر ہے، لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغمبروں والا کام کرے، یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک لے کے جائے، آسانیوں کے ساتھ دین کو سمجھائے۔ اور دیکھیں دین کو آسان کر کے سمجھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ کچھ علماء ایسے ہیں، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی، کہ دین کو بہت سخت کر کے پیش کرتے ہیں، تو ایک عام بندہ جو ہے وہ ویسے ہی دین سے اس وجہ سے دور بھاگتا ہے کہ اس میں بہت رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، سختیاں ہیں، معاملات ایسے ہیں جو ہم نہیں پورے کر پائیں گے، تو ان کے بیانات سننے کے بعد تو وہ بالکل بھی دین کی طرف نہیں آتے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بڑی وسعت والا اور علم والا ہوں، یعنی دین کے معاملے میں جو بھی
اپنی خدمات دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست علم رکھنے والا ہے۔ وہ علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ دوسروں کو جو اللہ کی حکمت ہے وہ سمجھا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوموں پر فضل فرماتا ہے جو اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے نام کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ اتنی پیاری آیت آگے آ رہی ہے، آیت نمبر ہے 55۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں، کس کا؟ جو مسلمان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ حدیث ہے نا کہ ہر شخص اپنی دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو جس شخص نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا تو سوچیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اور آگے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوست ہے بلکہ اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع یعنی خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اہل ایمان کی 3 خاص صفات کا ذکر ہے۔ اگر یہ 3 صفات ایک شخص کے اندر پائی جائیں گی تو ان کا دوست کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ 3 خصوصیات کیا ہیں؟ کہ نماز کی پابندی کرتے ہوں، یہ نہیں کہ بس آن اینڈ آف کی، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھی، نہ، نماز کی پابندی کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور رکوع کرنے والے ہوں۔ رکوع کرنے کا مطلب ہے جھکے ہوں، دبے ہوئے ہوں، عاجزی اختیار کر رہے ہوں اپنے ہر معاملے میں۔ دیکھیں اہل ایمان اگر ان 3 چیزوں کو پابندی سے کریں گے تو سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اور نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی مینشن کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اور ایک مسلمان کو کیا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے؟ اللہ کا ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ چاہیے نا ہر ایمان والے کو۔ تو یہاں پہ صرف 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ میں ڈنڈی مارے گا پھر اللہ اس کا دوست نہیں ہوگا، پھر وہ اعلان جنگ ہو جاتا ہے اللہ کے خلاف۔ تو بہتر یہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ٹائم پر دیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اب ہے آیت نمبر 56۔ اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقیناً مانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یہاں پر یہ بات بڑے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں نا کتنے فرقے بن گئے، کتنی جماعتیں بن گئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی کرے گا وہ یقیناً مان لے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آئے گی۔ اللہ کی جماعت میں کون کون ہے؟ ایمان والے، رکوع کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرنے والے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، نافرمانی سے دور رہنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ اللہ کی جماعت کے سارے اصول ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت غالب آئے گی۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے اندر یہ ساری صفت پیدا کر لے گا، یہ ساری کوالٹی پیدا کر لے گا، تو یقیناً، دیکھیں انڈر لائن ہوا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جماعت جو ہے وہ غالب آئے گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقوں میں نہ پڑھو۔ کتنے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو چیز ٹوٹتی ہے نا، تو ٹوٹ کے بکھرتی ہے نا، تو پھر وہ آپ اس کو جتنا بھی جوڑیں نا، وہ اپنی اصل شکل ہے وہ کھو بیٹھتی ہے۔ تو اتنی دیر نہ ہو جائے، کیونکہ اتنے فرقے بن چکے ہیں، اتنی جماعتیں بن چکی ہیں کہ ہر کسی کا ایک اپنا کونا ہے، اور کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ذرا سی بھی اگر کوئی بات کرو تو پھر وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑو، فرقے بازی مت کرو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 57۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یا کفار ہوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔
اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات نہ رکھو۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح فرما رہا ہے؟ کیونکہ نا وہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کے دین سے پھیر دیتے ہیں، آپ کو دور کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا اگر مستقل کوئی مذاق بنائے یا اس کو برا بھلا کہے تو کہیں نہ کہیں دل میں ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ایک ہلکا سا بال آ جاتا ہے کہ آیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط، اگر اتنا ہی سب کچھ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے مخالفت ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومن کی شان کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہر حال میں، خوشی غمی، اچھا برا، امیری غریبی، جس حال میں بھی ہو اس کو صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا تو وہ اس کے مزاج کو جانتا ہے۔ انسان بے صبرا ہے، جلد باز ہے، بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ جب تک وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے رہیں گے پھر انسان کیا ہوتا ہے، احساس کمتری میں آ جاتا ہے۔ لیکن عام دنوں میں بھی، عام اپنی زندگی میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو یا آپ کو کمتر جان رہا ہو یا آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی طعنہ مار رہا ہو تو آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسے لوگوں سے دور رہو جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی باتوں میں آ کر اپنا جو ایمان کو کھو بیٹھو۔ اور کتنا ہی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی پیروی کرتے، یعنی اندھی تقلید کرتے کرتے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ تو مومن کی نشانی بتا دی ہے کہ اللہ سے ڈرے گا، ان سارے معاملات سے دور رہے گا تو انشاءاللہ ان سب خرافات سے بچا رہے گا۔